کہتے ہیں ایک بار بزرگ درویش سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ اس درویش کے مرید بھی ساتھ تھے۔ درویش نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ درویش نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے درویش کے حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھی۔ مریدوں نے بہلول کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے بہلول کو ایک صحرا میں ڈھونڈ ہی لیا۔ درویش کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ درویش بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ درویش نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو درویش نے فرمایا، میں فلاں 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 بن فلاں آدمی ہوں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، اچھا تو تم ہی وہ درویش ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ درویش نے کہا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ پھر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ درویش نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے میں غافل نہیں ہوتا۔ درویش نے پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، اور پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن درویش کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک آپ کو کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ یہ کہہ کر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے۔ درویش کے مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ درویش نے کہا، اس سے سچی بات سننی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویران جگہ پہنچ کر بیٹھ گئے۔ درویش بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ بہلول نے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ درویش نے کہا، میں ہوں وہ درویش جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، کھانا کھانے کے طریقے سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ درویش نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں۔ بہلول دانا نے کہا، بتاؤ کس طرح باتیں کرتے ہو؟ درویش نے کہا، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے وجہ اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ ان کی دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے جڑی کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ بہلول دانا درویش سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا امید رکھتے ہیں؟ درویش نے کہا، مجھے تو اس سے کچھ کام ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد درویش نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے کا، بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ درویش نے کہا، جی ہاں معلوم ہے،
बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? दरवेश ने कहा, जब मैं ईशा के नमाज इबादत से फारिग हो जाता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। यह कहकर दरवेश ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें दीनी तालीम से मालूम हुए थे। बहलोल दाना ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। यह कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो दरवेश ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, हजरत मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। कुछ देर बहलोल ने ये कहा, ये बातें तुमने जितनी कही सब बात की बात है। असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर खाने में हराम की मिलावट हो जाए तो आदाब तुमने बयान किए हैं उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय सियाह काला हो जाएगा। दरवेश ने यह सुनकर कहा, अल्लाह आपका भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक होना और नीयत का साफ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात की जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गरज या दुनियावी मतलब या लगाव या बात फिजूल किस्म की होगी तो बातें कितनी भी अच्छी हों, कितनी भी अच्छे अल्फाज में कहीं जाए तुम्हारे लिए बवाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे काम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुताबिक बताया कि जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से खाली हो। तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह का जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही दरवेश ने उनके हाथों का बोसा लिया, हाथ चूम लिए, उनके लिए दुआ की। दरवेश के मुरीद यह मंजर देखकर हैरान हो गए। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और यह बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वह जो बात ना जानता हो उसे सीखने में जरा भी ना शर्माए।